اس بیٹے کی وجہ سے آپ کی کنیت ابو القاسم پڑی، قاسم کا باپ۔ ہمارے یہاں رواج کم ہے، بہت کم ہے، نہ ہونے کے برابر ہے۔ عرب میں رواج پہلے بھی تھا، اب بھی ہے، کہ عام طور پہ بیٹے یا بیٹی کی نسبت سے کنیت رکھ دی جاتی ہے، یوں سمجھے کہ ایک معروف نام ہو جاتا ہے، یہ قاسم کا بیٹا ابو القاسم، قاسم کا باپ ہے ابو القاسم، یہ عبداللہ کا باپ ہے ابو عبداللہ، یہ فلاں کا باپ ہے۔ اس طرح ایک کنیت چل پڑتی ہے، اس کو ہمیشہ ذہن میں رکھیں۔ یہاں یہ بات بھی ذہن میں رکھ لیں کہ کنیت کبھی حقیقی اولاد کی وجہ سے ہوتی ہے، اور کبھی کنیت معروف نام کسی خاص وصف کی وجہ سے ہوتا ہے، حقیقی اولاد کی وجہ سے نہیں ہوتا۔ مثلا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ابو بکر کہتے ہیں، اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ آپ کی کسی بیٹی یا بیٹے کا نام بکر تھا اور ابو بکر کا معنی بکر کا باپ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو تراب کہتے ہیں، اس کا معنی ہرگز نہیں کہ آپ کسی بیٹی یا بیٹے کا نام تراب تھا اس لیے ابو تراب کہتے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن صخرہ آپ کی کنیت ابو ہریرہ ہے، اس کا معنی ہرگز نہیں ہے کہ ہریرہ آپ کی بیٹی یا کوئی بیٹا تھا اس لیے کہتے ہیں، بلکہ جس طرح حقیقی اولاد کی وجہ سے کنیت پڑتی ہے، اسی طرح کسی وصف کی وجہ سے بھی کنیت پڑ جاتی ہے۔ حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کو ابو بکر کیوں کہتے؟ بکر کا معنی ہوتا ہے پہل، ابو بکر کا معنی ہے پہل والا، چونکہ آپ نے دین کے ہر تقاضے پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر آواز پر سب سے پہلے لبیک کہا، سب سے پہلے تقاضے پر عمل کیا، اس لیے آپ کو ابو بکر کہتے ہیں کہ پہل والا۔ عربی زبان میں وہ درخت جس پر پہلا پھل آئے اس پہلے پھل کو بکور کہتے ہیں۔ اسی طرح وہ عورت جو ابھی تک اس کا نکاح نہیں ہوا اس کو باکرہ کہتے ہیں، کہ یہ وہ عورت ہے کہ جس کے پاس پہلے مرتبہ شوہر اور مرد آ رہا ہے۔ تو بکرن کا معنی پہل ہوتا ہے۔ تراب کا معنی مٹی ہے، ابو تراب کا معنی مٹی والا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مٹی پر لیٹے ہوئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا قوم یا ابا تراب، اے مٹی والے کھڑا ہو جا۔ آپ کے بدن پر مٹی لگی تھی تو ابو تراب کہا۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے تو آپ کے یہ دامن بازو میں بلی کا بچہ تھا، اس پر نبی پاک نے فرمایا یا ابا ہریرہ، اے بلی کے بچے والے۔ تو اس کا معنی یہ نہیں تھا کہ بلی کے بچے کا باپ، اس سے آپ کی شہرت ہوگی ابو ہریرہ سے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔